یہ کہ کیا ایک رنگ ہے ہمارا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، کچھ سبز پگڑیوں والے ہیں، وہ ان کی پہچان ہی وہ سبز پگڑی بنی ہوئی ہوتی ہے، ہر کوئی ایک ہی طرح کی پگڑیاں پہن کے پھرتا ہے، کوئی سفید پگڑیوں والے ہیں، کوئی سیاہ پگڑیوں والے ہیں، کوئی اسی طرح سے آپ کو نظر آتے ہیں کہ جی ان کا گفتگو ایک ہی طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ کوئی آدمی بھی کرتا ہے، تبلیغی جماعت کا کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایک ہی طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ جی اس میں بڑا نفع ہوگا اور آپ بیٹھے، تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ یہ جو صبغت اللہ ہے، یہ کہیں جماعت کا یہ رنگ تو تھا، ذرا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ صبغت اللہ والا آدمی جو ہے وہ داعی اللہ تھا، اور یہ بھی ایک اہم چیز ہے جسے شہداء للہ کہا ہے، اسی طرح داعی اللہ ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بھلی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو یہ اللہ کی طرف بلانے والے لوگ تو تھے، یہ رنگ یہ تھا کہ ہر وقت فکر مند ہیں کہ کیا آج کے دن کوئی آدمی کسی تک دعوت آج کے دن میں نے پہنچائی ہے؟ 24 گھنٹے نکل گئے، پورا دن ضائع ہو گیا، کوئی ایک آدمی بھی ملا ہے، کسی کو بات کی ہے، کسی تک پیغام پہنچایا ہے، کسی کو لٹریچر دیا ہے، کسی سے گفتگو کی ہے؟ کتنی عزیز و اقارب ہیں، کبھی ان کے پاس گئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک اس رنگ کے اندر ہے کہ جس رنگ کی بات ہو رہی ہے، اور اس رنگ کو ہمیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اس کا حصہ ہے، وہ ہے بقا باللہ، اللہ کے لیے زندہ رہنا۔ انسان کا زندگی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ بقا باللہ، انسان زندہ رہے تو اللہ کے لیے زندہ رہے۔ اس کو آپ محبت سے کہہ سکتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر محبتیں کرتا ہے، ہم میں سے ہر آدمی محبت کرتا ہے کسی نہ کسی انداز کی، باپ سے محبت، بیٹے سے محبت، بیوی سے محبت، بیوی کی خامند سے محبت، بھائی سے، بہن سے، عزیز سے، اقارب سے، کتنی محبتیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں یہاں، جس کا مزہ چکھتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی محبت بیٹے سے ہے تو بیمار بیٹے کے سرانے ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی ہے، یہ ساری محبتیں ہمیں پتہ ہے۔ شاعرانہ محبتیں، تیرے کوچے ہر بہانے مجھے صبح سے شام کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، ہول ٹائم جاب ہے یہی چیز۔ تو یہ ساری محبتیں ہم جانتے ہیں، ہمیں بھی محبت سکھائی گئی ہے، اور وہ محبت ہے اللہ سے محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ جہاد سے محبت، اللہ کے راستے میں کوشش، دعوت، اللہ کے دین کی دعوت، اقامت کے ساتھ محبت۔ اور اس کو بھی کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، کہو کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، واموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں خوف رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جن کے اندر رہنا تمہیں بڑا پسندیدہ ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، زیادہ پسندیدہ ہو جائیں تمہیں، من اللہ، اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ تو یہ تینوں محبتیں، اور دوسری طرف ساری محبتیں گنا دی ہیں جو انسان کی ہوتی ہے، اور کہا کہ محبتیں وہ ساری جائز ہیں، وہ کرو، بھائی سے، بیٹے سے، ماں سے، باپ سے، عزیز سے، اقارب سے، کاروبار سے، تجارتوں سے، گھروں سے، لیکن پسندیدہ تمہاری اوپر محبت کون سی ہوگی؟ اللہ کی، رسول کی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حصہ ہے فنا فی اللہ، یہی وہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، فنا فی اللہ، اللہ کے میں فنا ہو جائے۔ ساری سوچ یہی ہو کہ کیسے وہاں اللہ کے ہاں نجات ہو جائے گی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی پہ ہی راضی ہو گئے ہو؟ تو ہی نادا چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا، بہت کچھ آگے، سمندر پڑا ہے، ساحلوں کے کنکریوں کے ساتھ کھیل کے تم خوش ہو رہے ہو۔ یہ تو آخرت ایک بہت بڑی ہے۔ تو یہاں پر وہ چیز آ جاتی ہے فنا فی اللہ، اللہ کے ساتھ فنا ہو جانا، اللہ کے اندر ہی غرق، اللہ کے لیے ہی سوچنا، اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ کے لیے ہی بیٹھنا، اللہ کے لیے ہی علم بلند کرنا، اللہ کے لیے ہی جہاد کرنا، اللہ کی ہی دعوت دینا، اللہ کے ہی راستے میں چلنا۔
وہ ایک بادشاہ نے اپنے مصاحبوں میں سے کسی سے کہا کہ بھائی تمہارا امتحان مقصود ہے، یہ ایک پیالہ لبالب بھرا ہوا ہے پانی کا، اسے بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کے تم نے چلنا ہے، اور احتیاط یہ تم نے کرنی ہے کہ کوئی قطرہ نیچے نہ چھلکے، اگر قطرہ نیچے چھلک گیا تمہاری خیر نہیں ہے، کامیاب رہے تو تمہیں انعام و اکرام ملیں گے۔ تو وہ کامیاب رہا، آخر تک پہنچ گیا، کوئی قطرہ نیچے نہیں گرا، چھلکا نہیں ہے، پیالہ احتیاط سے لے کے پہنچ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب یہ تو تمہارا مقدر بن گیا، انعام و اکرام تمہیں ملے گا، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ تم جس راستے سے گزر کے آئے ہو اس راستے کے اندر دکانیں کتنی تھی، کاروبار کیا تھے، لوگ کیا کر رہے تھے، کیا کیا سرگرمیاں ہو رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری نظر تو پیالے پہ جمی ہوئی تھی، اور میں اس احتیاط کے اندر تھا کہ پیالے سے کوئی قطرہ نیچے نہ گرے، اس لیے گزر کے تو میں آیا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کاروبار کیا تھے اور دکانیں کیا تھی اور کیا لوگ کر رہے تھے، میری نظر جو ہے وہ پیالے کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ یہ ہے آخرت کے اوپر نظر جم جانا۔ ساری سائی و تگ و دو جیسے جماعت کے دستور میں بھی لکھا گیا ہے کہ فلاح اخروی اور رضا الہی میرا مقصد ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں زندگی کے میدان کے اندر گزرتے ہوئے اللہ کے پاس اپنی ساری زندگی اس کو دے دو، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ تمہاری کوئی زندگی کے اندر کوئی قطرہ شیطان کے پاس نہ چلا جائے، یہ ساری کے سارا رحمان کے پاس رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک آخری چیز ہے، وہ ہے کہ نصر من اللہ۔ قرآن پاک نے بھی کہا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ان ساری باتوں کے اوپر ایک آخری بات ہے جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی نصرت آ جائے اور تمہیں فتح نصیب ہو جائے۔ یہ فتح ملنا بھی ضروری ہے، ہمیں سعی و جہد فتح کے لیے کرنی ہے۔ یہ جملے بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تو جیتنے کے لیے نہیں لڑتے، لیکن کیوں نہ جیتا جائے، کیوں نہ کامیاب ہو جائے۔ کوئی جہاد شکست کے لیے تو نہیں کوئی کسی جہاد کے اندر نکلا جاتا، کامیابیوں کے لیے تو جہاد کیا جاتا ہے، پھر شکست ہو جائے تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ کوئی زخم لگ جائے تو وہ زخم کو ہنستے ہوئے انسان برداشت کرتا ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے کھوٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو یہ جو ایک ہے، یہ ایک ضروری چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر فتح کے لیے، نصر من اللہ، اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی مدد آ جائے، فتح نصیب ہو جائے۔ یہ بھی اپنی زندگی ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو تو ایک آخرت کی کامیابی ہے اور ایک اس دنیا کے اندر اقامت دین کا کام ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی اقامت دین کا کام اس طرح سے کرو جیسے اپنے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے تمام تر جتن کرتے ہو۔ وہاں تو ہم سارے بڑے سیانے بن جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ کامیاب کرنا ہے کاروبار کو، اپنی نوکریوں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، اللہ کے دین کو کیسے کامیاب کرنا ہے اس دنیا کے اندر۔ اس کے لیے اپنی ساری تدابیر، اپنے سارے مشورے، اپنی حکمت عملی سب کو اس طرف لے کے جائیں کہ یہاں پر کامیابی ملے، اور ان جملوں کا سہارا نہ لیں کہ جی بس ہم تو جی یہ تو دین کی دعوت کا کام ہے اور ہم دین کی دعوت کا کام تو آپ کو انعام کے طور پہ ملے گا، لیکن کیا پہلے ہی دن سے یہ طے کر کے نکلا جائے کہ بس ٹھیک ہے کامیابی ہو نہ ہو؟ تو کامیابی تو ہو گئی جب آپ اس راستے پہ نکل آئے، اب کامیابی ہونی چاہیے اس دنیا کے اندر بھی، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے لیے جس بات کی ضرورت ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمارا ساری زندگی ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اب میں اور آپ ہم اپنا جائزہ لیں، کمی کہاں کہاں ہے، کوتاہی کہاں ہے، ہم نے دین میں کتنا دے دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ پہلو ایک بڑا موضوع لمبا ہے، بہت ساری باتیں ہم میں سے ہر آدمی بڑی نظر انداز کرتا ہے۔ جیسے معاملات کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، کسی کو کوئی حق مار لیا۔ یہ جو معاملات کی بات ہوتی ہے، یعنی جس میں گھر والے ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حق ہیں، یہ ساری چیزیں دین کے اندر ہے، یہ دین سے باہر نہیں ہے، یہ دنیا کے کام نہیں ہے، بلکہ اسلام نے کسی چیز کو بھی دنیا کا کام نہیں رہنے دیا، ہر ایک چیز کو دین بنا دیا ہے۔ آپ کے گھر بار کو، آپ کے تعلقات کو، آپ کے معاملات کو
آپ کے کاروبار کو، آپ کی ساری چیزوں کو لے کر